اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس و بابرکت کلام پاک کی سورہ بقرہ کی 22ویں آیات تا 25ویں آیت تک کی تلاوت اور اس کا ترجمے کی شرف حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اسے اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود شریف کے نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد سیدنا مولانا وسلم. جس شخص کی زبان پہ درود و سلام ہے، جس شخص کی زبان پہ درود و سلام ہے، جس شخص کے زبان پہ درود و سلام ہے، محشر میں اس کے واسطے کوثر کا جام ہے، محشر میں اس کے واسطے کوثر کا جام ہے، اسرا کی شب حضور کا کیا احترام ہے، اسرا کی شب حضور کا کیا احترام ہے، عرش بری پہ دعوت رب انام ہے، عرش بری پہ دعوت رب انام ہے، محشر کا دن ہمارے لیے عید کا ہے دن، محشر کا دن ہمارے لیے عید کا ہے دن، محشر میں جو حضور کا دیدار عام ہے، محشر میں جو حضور کا دیدار عام ہے، جس شخص کی زبان پہ درود و سلام ہے، محشر میں اس کے واسطے کوثر کا جام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے، بہت خوبصورت نظر آنے. اللہ تعالیٰ کی کوشش کاوش قبول فرمائے. اللہ سے ڈاکٹر سخی سلمہ صاحب نے آج مظفر واسی صاحب کی یاد تازہ کر دی. ایسے لگ رہا تھا کہ اگر ہم سکرین نہ دیکھیں تو مظفر واسی صاحب کلام پیش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ وہی آپ کا لب و لہجہ، وہی ردیف قافیہ، تو ایسے لگ رہا تھا کہ مظفر واسی صاحب کو سن رہے ہیں. اور ابھی آج کے پروگرام کے حوالے سے محترم جناب
ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب صدارتی کلمات سے نوازیں گے، کیونکہ آج ہم پہلی بار ہم نے 3 شخصیات منتخب کی ہیں اور اسی ہفتے میں ان کی پیدائش یا وفات کا تعلق ہے۔ اور راشد جناب امجد اسلام امجد جناب جاوید قریشی صاحب ہمارے آج کی شخصیات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب ان حوالوں سے گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ انوار صاحب۔ آج کا ہمارا ساز جس شخصیت کے حوالے سے ہے وہ اردو ادب میں اپنی ایک منفرد پہچان اور مقام کے حوالے سے اپنے جانے والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میری مراد ہے نون میم راشد۔ نون میم راشد کا نام نظر محمد راشد تھا۔ وہ 1/11/1910 کو پاکستان کے ضلع گوجرانوالہ کے ایک قصبہ اکال گڑھ میں پیدا ہوئے۔ اس قصبے کا موجودہ نام علی گڑھ ہے، علی گڑھ چٹھا ہے۔ دریائے چناب سے کچھ میل فاصلے پر یہ واقع ہے۔ راشد نے ایک ادبی خاندان میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد راجہ فضل اللہ چشتی فارسی اور اردو شاعری کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے اور کبھی کبھار وہ خود بھی شعر کہا کرتے تھے۔ راشد کے دادا غلام رسول غلامی عربی اردو اور فارسی کے شاعر تھے۔ چنانچہ راشد کو شعر کہنے کا جو شوق ہے یہ ابتدائی طالب علمی کے زمانے میں ہوا۔ تو انہوں نے 1926 میں اکال گڑھ علی پور چٹھا میں میٹرک امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ لائل پور موجودہ فیصل آباد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو آج کل کہلاتی ہے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخلہ لیا اور وہاں سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں گریجویشن کے لیے ان کا داخلہ ہوا، تو وہاں پہ انگریزی فارسی اور اقتصادیات کے مضامین میں انہوں نے بطور خاص دلچسپی لیتے ہوئے بی اے کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا اور بی اے کرنے کے بعد 1930 میں انہوں نے ایم اے معاشیات میں داخلہ لیا اور سی ایس ایس اور پی سی ایس کے امتحانوں میں شرکت کی، لیکن وہ باوجود کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے منشی فاضل کا کورس بھی پاس کیا۔ 1932 میں ایم اے معاشیات کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کر لیا۔ نون راشد میں وہ متعدد زبانوں پر دسترس رکھنے والی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان میں اردو، انگریزی، فارسی، فرانسیسی اور روسی زبانیں ہیں جن پر انہیں عبور حاصل تھا۔ نون راشد کی شخصیت اور ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو شاعری ہے جس میں ایک انقلابی، رومانوی اور ایک الگ دوسروں سے منفرد اپنی ڈگر پہ چلنے کا انداز نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ راشد صاحب کی شخصیت کی تعمیر میں وہ تمام عناصر شامل تھے جو ایک زندہ انسان میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ باشعور انسان جو بے باک، نڈر اور بہادر انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار جو برملا کرتے ہیں اور کسی نقصان و نفع کی پرواہ نہیں کرتے، تو راشد کا شمار بھی ایسی شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کے اگر ہم یہاں انتظامی حوالے سے دیکھیں تو ان کے انتظامی امور کا تجربہ ہے جو انہوں نے مختلف حوالوں سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ذریعہ معاش کے حوالے سے بات کریں، انہوں نے ملتان میں کمشنر کے دفتر میں کررکی کی نوکری سے اپنی معاشی زندگی کا آغاز کیا۔ صحافت سے وابستہ رہے، ادارت سے ان کا تعلق بڑا خاص رہا، مدیر بھی رہے اور دیگر سرگرمیوں میں، علمی ادبی سرگرمیوں میں وہ پیش رہے، ریڈیو سے وابستہ رہے اور بیرونی اسفار کی اگر بات کی جائے تو نون میم راشد نے سفر عراق، سفر ایران، مصر و فلسطین، امریکہ، روس،
اٹلی، آسٹریا اور انڈونیشیا کے اسفار کیے، اور یقیناً انہوں نے ایک گہرا مشاہدہ اور مطالعہ بھی کیا، اور وہ سماجی مشاہدہ اور مطالعہ ان کی شاعری میں بخوبی جھلکتا ہے۔ راشد کی تصانیف کے حوالے سے بات کریں تو راشد نے شاعری کے علاوہ کچھ تراجم، تنقیدی مضامین وغیرہ بھی لکھے۔ اردو نظموں کا پہلا مجموعہ ماورا کے نام سے 1941 میں منظر عام پر آیا۔ اردو نظموں کا دوسرا مجموعہ ایران میں اجنبی کے نام سے 1955 میں شائع ہوا۔ اردو منظومات کا تیسرا مجموعہ لا انسان کے نام سے 1969 میں منظر عام پر آیا۔ جدید فارسی لیکچر جو پاکستان کونسل لاہور میں دیا گیا، یہ بھی چھپ کر سامنے آیا، اور منظومات کا چوتھا مجموعہ گماں کا ممکن 1977 میں شائع ہوا اور اس نے پذیرائی حاصل کی۔ اور راشد کا شاعری کے حوالے سے، اردو نظم کے حوالے سے جدید آزاد اردو نظم کے امام اور بانی کی حیثیت سے الگ ایک پہچان بنی۔ تو راشد کے حوالے سے بہت کچھ تحقیقی اور تنقیدی حوالے سے کام ہو چکا ہے، اور ابھی بھی ان کے تحقیقی کام کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ان کے زندگی کے آخری ایام کی، تو راشد کی جو وفات ہے وہ 10 اکتوبر 1975 کو 4:10 پر لندن میں ہوئی، اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں سپرد آتش کر دیا گیا تھا۔ اور راشد کی اس آخری رسم میں 4 پاکستانی، 2 ہندوستانی اور 5 یورپی شامل تھے۔ تو یہ تھے نون راشد، جو کہ اردو نظم کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان اور اپنا ایک انفرادی شخصی تجربہ جو تھا اردو شاعری سے عام آدمی کو جو کہ نظم کا رسیہ تھا متعارف کرانے میں ایک منفرد مقام، اور اس حوالے سے ان کی شناخت بنی۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ راشد کے ہاں ہمیں بغاوت، آزادی، رومانویت، جوش اور جذبہ، اور اپنی بات کو کھلم کھلا اپنے انداز میں بلا خوف، بغیر کسی جھجک کے کرنے کا جو جوہر تھا، جو حوصلہ تھا، وہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ تقلیدار انٹرنیشنل میں آج نون راشد کے حوالے سے اس پروگرام کے انعقاد یقیناً اپنے مشاہیر کو، ان کی علمی ادبی خدمات کو اور شاعری کے حوالے سے آج ان پہ گفتگو ہوئی اور مزید گفتگو ہوگی ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے، یقیناً یہ ایک بڑا کام بھی ہے اور بڑا اعزاز بھی ہے۔ محترم ارم روحان صاحب کو اپنی تبریک پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے حسب روایت ہم سخن ساز میں آج کی شخصیت نون راشد کو ان کے فکر و فن کے حوالے سے پیش کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت بہترین، اور پورا سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا آپ نے، ماشاءاللہ، بہت عمدہ کیا۔ جی بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر محمد فضل صاحب۔ اور ابھی میں دعوت دیتا ہوں محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ کو کہ وہ اپنی نگرانی پیش فرمائیں آج کے پروگرام کے اپنی گفتگو۔ السلام علیکم ادبی ستاروں کو، اور بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ہم سخن ساز میں 3 اہم شخصیت کے بارے میں بہت معلومات کے لیے آپ نے وہ ایک محفل سجائی ہے۔ تو اسلام امجد پر بات کروں گی، کیونکہ نون میم راشد پہ کافی معلومات اور ہو گئی، وہ دہرایا جائے گا، تو میں اسلام امجد پر بات کروں گی کہ اردو ادب کے ان نابغہ روزگار ادیبوں میں شامل ہیں جنہوں نے شاعری، ڈرامہ نگار،
ड्रामा कलम निगारी और तनकीद हर मैदान में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। सवाने हयात उनका पूरा नाम अमजद इस्लाम अमजद, पैदाइश 4 अगस्त 1944 और लाहौर में पैदा हुए, वफात 10 फरवरी और 2023 में लाहौर में हुई। तालीम इस्लामिया कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, फिर जामिया पंजाब से एमए उर्दू में नुमाया कामयाबी हासिल की। तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। बाद अज़ा पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी में खिदमत अंजाम दी। फिर उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर जनरल भी रहे। शख्सियत अमजद इस्लाम अमजद नहायत शाइस्ता, मुनकसर मिजाज, वसी मुताला, बावकार शख्सियत के मालिक थे। वो नौजवान अदीबों की हौसला अफजाई करते थे और अपनी गुफ्तगू में इल्म, मोहब्बत और तहजीब को मुकद्दम से रखते थे। इनके अंदर शायर, ड्रामा निगार, मुतरज्जिम और उस्ताद एक साथ मौजूद थे। फन अमजद इस्लाम अमजद की तख्लीकी दुनिया बहुत वसी है। उन्होंने गज़ल और नज़्म, टेलीविज़न ड्रामे, तनकीदी मज़ामीन, सफ़रनामे, कॉलम और तर्जुमे सभी इंसाफ में यादगार काम किया। इनकी शायरी की नुमायाँ खुसूसियात ये हैं कि मोहब्बत और इंसानी रिश्तों की लताफत, हिजरो विसाल की कैफियत, समाजी शऊर, उम्मीद और हौसला, सादा मगर दिल में उतर जाने वाली ज़बान, जदीद एहसासात क्लासिकी हुस्न का इम्तिजाज, उसलूब। अमजद इस्लाम अमजद की ज़बान नहायत रवा, मौसीक़ी से भरपूर, आम कारी के लिए काबिल फ़हम है। इनकी नज़्मों में फ़िक्री गहराई है, जबकि गज़लों में जज्बों की सच्चाई नुमायाँ नज़र आती है। उनकी अहम तसन्नीफ, उनकी किताबों की तादाद 70 से ज़्यादा बताई जाती है। इनमें चंद मारूफ तसन्नीफ ये हैं: बरज़ख, सातवां दर, फिशार, बारिश की आवाज़, सहर आसार, यहीं कहीं और ज़रा फिर से कहना, हम उसके हैं, नए पुराने, नस्ली मज़ामीन। मशहूर ड्रामे जो हैं वो काफ़ी मशहूर हुए उनके: वारिस, दहलीज, समंदर, वक्त, रात, अपने लोग। इन ड्रामों ने पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में नई मिसालें कायम की। अवार्ड और एजाज़ात अमजद इस्लाम अमजद को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1987 में, सितारे इम्तियाज़ 1998 में और हिलाल इम्तियाज़ 2023 बाद वफ़ात ऐलान हुआ था इसका। मुतअद्दिद पीटीवी अवार्ड्स, अल्लामा मोहम्मद इकबाल अवार्ड, अहमद नदीम कासमी अवार्ड, बैनुल-अक़वामी और तुर्की अवार्ड भी मिला उनको। उनके मुंतखब अशार, इनके चंद नहायत मारूफ अशार मुलाहिज़ा हों: ये जो मेल जोल की बात है, ये जो मजलिसी सी हयात है, मुझे इससे कुछ गरज नहीं, मुझे दोस्ती की तलाश है। एक आज़ाद हुई जाती है शोहरत हमको, एक आज़ाद हुई जाती है शोहरत हमको, खुद से मिलने की भी मिलती नहीं फुर्सत हमको। हैरत से सारे लफ्ज़ इसे देखते रहे, बातों में अपनी बात को कैसा बदल गया। ये और बात है, तुझसे गिला नहीं करते, जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते। अदबी मकाम अमजद इस्लाम अमजद ने जदीद उर्दू शायरी को अवामी मकबूलियत भी दी और अदबी वक़ार भी। इसके यहाँ सादगी, तहज़ीब, फ़िक्री तवाज़ुन और जज्बे की गहराई एक साथ मिलती है। यही वजह है कि वो अवाम और नाक़दीन दोनों के पसंदीदा शायर रहे। आपके ज़ौक़ अदब को देखते हुए अगली अमजद इस्लाम अमजद पे एमए और एमफिल की भी बहुत उन पे वो मकालात हुए हैं और उनका तारीख में नाम हमेशा जिंदा रहेगा अपनी अदबी तसानीफ की वजह से और ड्रामा निगार की वजह से बहुत मशहूर है और ये नाम उनका चमकता रहेगा अदबी दुनिया में। बहुत शुक्रिया, बहुत अस्सलाम, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां साहिबा, आपने आज के प्रोग्राम के हवाले से अमजद इस्लाम अमजद की शख्सियत का इंतखाब किया और उस पर मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई। और अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा ने और मोहतरम जनाब डॉक्टर इरफान ताबश साहब ने, आपको खुशामदीद। और अब मैं चाहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं मोहतरम जनाब डॉक्टर सकी सरमद साहब गुलबर्गा शरीफ से, और वो इसी प्रोग्राम का वो आगाज़ करते हैं तिलावत पाक से और हम्दो नाज़ से।
تو آج وہ اپنے خیال کا اظہار کریں گے۔ محترم جناب ڈاکٹر سفی سرمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، آج کا یہ ہم سخن ساز پروگرام 3 شخصیات پر مبنی ہے۔ اس میں سے میں امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں چند اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہترین شخصیت جن کی پیدائش لاہور میں ہوئی، اور وہ معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار بنے۔ آپ نے کئی ڈرامے اور سیریل تحریر فرمائے جو کہ پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا کرتی تھی، اور جو ڈرامہ صنعت کو بلندی تک پہنچانے کا کام کرتی۔ وہ اصل میں ان کی تاریخ میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرکٹر بننا چاہتے تھے، مگر قسمت اور حالات نے انہیں بننے سے روک دیا۔ ہوا یوں کہ آپ کو اپنی قابلیت کی بنیاد پر اورینٹل کالج لاہور میں داخلہ ملا، جہاں کے کالج کی کنڈیشن تھی کہ وہاں کا کوئی اسٹوڈنٹ کرکٹ نہیں کھیل سکتا، تو اسی وجہ سے وہ اس کھیل کے کھیلنے سے دور رہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے جو ہے اپنی پوری کاوشیں اور محنتیں اسی ادب کی طرف لگا دی، جس کی وجہ سے وہ ایک بہترین ادیب اور ڈرامہ نگار بنے۔ اور یہ بھی بات ان کی سوانے میں ملتی ہے کہ ان کی ایک خالہ تھی جو انہیں ہمیشہ روزانہ کہانیاں کہا کرتی، اور ان کہانیوں کو وہ اپنے ڈراموں میں لکھا کرتے۔ ان کی پورے انسپریشن انہی خالہ کی طرف سے عطا ہوئی۔ یہی وجہ بنی کہ جو انہیں اچھے سے اچھے ڈرامے لکھتے، اور اس ڈرامے کو آپ پی ٹی وی اور سیریل بناتے، سیریل کی شکل میں پیش کرتے۔ یہ وجہ بنی آپ کی، اور آپ کی حیثیت، آپ کی ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور شاعری میں بھی آپ اتنا اچھا مقام حاصل کیے۔ ایک مرتبہ آپ نے مشاعرے میں ایک نظم پڑھی، پڑھنے کے بعد جب مشاعرہ ختم ہوا تو احمد ندیم قاسمی صاحب نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں احمد ندیم قاسمی ہوں۔ تو امجد اسلام صاحب کہتے ہیں کہ میری جو ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو کون نہیں جانتا حضرت، آپ تو ہر شخص سے جانے پہچانے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، آپ ان کا ایک پیپر نکلتا تھا احمد ندیم قاسم کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو نظم آج پڑھی ہے، یہ نظم کیا مجھے عنایت کر سکتے ہیں کہ میں اپنے اس شمارے میں شامل کر سکوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عنایت کا لفظ عنایت میری حیثیت سے زیادہ تھا۔ اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ حضرت یہ آپ کا حکم فرمائے، عنایت کی بات تو نہیں۔ تو یہ آپ کی کوششیں اور کاوشیں اتنا مقام آپ کو عطا کی کہ آپ نے کہا کہ لکھتے ہیں کہ جو ہے میری قربانی، جو کرکٹ میں کرکٹر جو بننا چاہتا تھا، اس کو میں نے قربان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری اصناف میں ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ مقام اعلیٰ سے اعلیٰ عطا ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم اگر لگن کوشش کے ساتھ اگر کسی میدان میں بھی اگر رہیں تو وہاں پہ ہمیں منزل آسانی سے ملتی ہے، اور ہمیں ترقی کی راہیں نظر آتی ہیں۔ تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سامعین سے کہ ہمیں جو کسی بھی میدان میں ہوں، دل لگا کر اگر کوشش کریں تو منزل مقصود انشاءاللہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بس اتنا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو قبول کرے۔ آمین۔ خوبصورت پہلو جو سامنے لائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یقیناً اگر ان کا ارادہ ایک ٹوٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نیا راستہ بنایا، اور آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں ان کی قابلیت کی بنیاد۔ بالکل، بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر سخی سرمد صاحب۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی نگارشات بیان فرمائیں اور اپنی خیریت کو بھی آگاہ کریں۔ جناب ڈاکٹر احسان تابش، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ بننے کے بعد ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے کہ وہ زیادہ اسکرین کے سامنے نہیں رہنا ہے 2-3 ماہ۔ تو اور
میری بیگم بہت اچھی پہرے دار ہے، تو ان کی پہرے داری میں میں نے اجازت لی ہے کہ بس میں سن لوں گا اور دیدار محبت کر لوں گا، اور کیا بات ہے. جہاں تک دل ہے کہ مانتا نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں، تو معاملہ کیا بات کیا بات. پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نواز کمل صاحب نے جس طریقے سے فن اور شخصیت پر گفتگو کی وہ اپنی جگہ بے مثال ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منور جہاں آپی جو ہے وہ حرفن مولا ہوتی جا رہی ہیں، آپ کی صحبت کا اثر اور ہے۔ دھیرے دھیرے جو ہے یہ ارحم روحان کی شخصیت ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ہر ایک کے فن جو دبا ہوا ہے اس سکھاتے کے بھی جا رہے سامنے ہیں۔ لانے کا جو ہے ہنر رکھتے ہیں، اور ہر فن میں جو ہے تخلیق کار کو باہنر بنا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کیا بات۔ بات. بہت تو شکریہ۔ شخصیت کا ایک پہلو اور میرے سامنے آیا کہ منور جہاں ایک اچھی تفسیر نگار بھی ہیں اور گہری نظر و مشاہدہ رکھتی ہیں، اور ہم سب کے درمیان ہیں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ تو آپ معاملہ بہت یہ ہے اپریشیٹ کہ کرتے ہیں، سلامت میں رہیے۔ میں مختصر پڑھنے کے زمانے میں جو چیزیں میں نے محسوس کی تھیں، تو میں چاہتا ہوں کہ نون میم راشد کے سلسلے میں مختصر مگر جامع بات کروں کہ نون میم راشد نے روایت کو توڑا اور نیا راستہ بنایا۔ جی یہ ان کے فن کو دوسرے کے فن سے بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کیا بات. فن ایک مکمل مکتب تھا۔ وہ جو ہے غزل، نظم، بہر، قافیہ کی ساری قیدوں کو انہوں نے توڑ ڈالا تھا۔ ان چیزوں کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے یہاں فلسفیانہ گہرائی ہے، ان کی زبان بولتی کم سوچتی زیادہ ہے، خاموشی کو شاعری کا لباس پہنانے والی شخصیت کا نام نون میم راشد تھا۔ کیا بات. واہ واہ. وہ فن اور شخصیت دونوں بلند ہے، اور نون میم راشد نے خیال کے اظہار کو اہمیت دی اور قید و بند سے آزادی کے چھوٹا. علم بردار۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ قید و بند میں رہ کر کے اپنے احساسات و محسوسات کو، مشاہدات کو اگر قلم بند نہیں کرتے ہیں اور آپ قلم پکڑنے کا ہنر جانتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ احساسات و محسوسات اور مشاہدات کے قاتل ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فنکار کا لفظ جو ہوتا ہے وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لفظ کے پس پردہ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور نون میم راشد نے جو کیا وہ نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس کے بعد آج میں اپنی لائبریری کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا، تو ایک کتاب 1 سال پہلے میرے پاس آئی تھی اور میں بھول گیا تھا۔ نظر فاطمی بہار کے ایک معتبر شاعر ہیں، انہوں نے مجھے کتاب برائے تبصرہ دیا تھا، اور وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن آج نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ زندگی اور موت کا کیا بھروسہ ہے، ان کی امیدیں ہوں گی اور وہ امیدیں پوری نہ ہوں گی، اور میں آخری سانس لے لوں، تو یہ اچھا نہیں لگا۔ تو میں نے آج ان کی کتاب کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس پر کچھ مختصر میں نے لکھنے کی کوشش کی، اور دانشوروں کے سامنے میں اسے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ صدر محترم اجازت دیں تو میں اسے پیش کروں۔ مجموعے کا نام ہے انبساط۔ کیا بات. میں نے عنوان رکھا ہے
زندگی کا ترجمان انبساط میری نظر میں. انبساط بہار ہندوستان کے ممتاز شاعر نظر فاطمی کا تازہ شعری مجموعہ ہے. نظر فاطمی نے اسے کورونا وبا میں رخصت ہونے والے احباب کی یاد کے نام کر کے اپنی وسعت قلبی کا ثبوت دیا ہے. یہ کتاب ہی اس بات کا اعلان ہے کہ یہ کتاب ذاتی المیے سے اٹھ کر اجتماعی کرب کی ترجمہ بن چکی ہے. واہ. میری نظر میں نظر فاطمی محض شاعر نہیں، وہ اس عہد کے مہذب مورخ اور ضمیر کے پاسبان ہیں. ان کی شاعری میں میر و غالب کا وقار ہے، جوش کی حرارت ہے اور عہد حاضر کے تقاضوں کا شعور ہے. انبساط کے اشعار لفظوں کا مرقع نہیں، زندگی کا آئینہ ہے. جب ہم ان کی شاعری کو فکر کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو سوئے ہوئے ضمیروں کو جاگتا ہوا یہ شاعر میری توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. جی جی. نظر فاطمی کی فکر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کو خاموش نہیں رہنے دیتی. ہر ایک سوال بن کر سامنے آتا ہے. ماضی پرستی پر وار کرتے ہوئے نظر فاطمی یوں کہتے ہیں: اپنے اسلاف کی تاریخ میں کھونے والے، اپنے اسلاف کی تاریخ میں کھونے والے عہد حاضر کے تقدس، عہد حاضر کے تقاضوں سے نبھائیں کیسے. یہ شعر پوری نسل سے مخاطب ہے. کیا ہم صرف قصے سنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا تاریخ رقم کرنے کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. نا امیدی کے مقابلے میں خود سازی کا درس دیتے ہوئے نظر فاطمی فرماتے ہیں کہ پتھروں میں بھی رہ کر نمی ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے، غم میں خوشی ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے، خوشی میں غم ڈھونڈنا. اور یہ کہ شکست دل کا کیا کرتے سو ایک ترکیب سوچی، ہر ایک ٹکڑے سے میں نے ایک آئینہ بنا ڈالا. ہر ایک ٹکڑے سے میں نے ایک آئینہ بنا ڈالا. یہاں شاعر شکست کو نئی تعمیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے. ٹوٹ کر بکھرتا نہیں، ٹوٹ کر نکھرنا سکھاتا ہے. رشتوں کی حرمت اور حق کی پاسداری آپ اس شعر میں دیکھیں کہ آتی تھی بہت یاد مجھے باپ کی شفقت، دوران سفر دش میں جب بھی شجر آیا. مقابل ہے ابھی باطل کا لشکر، تو کیسے نظر میں آرام لوں گا. ایک طرف فطرت اور شفقت کا رشتہ، دوسری طرف باطل کے خلاف استقامت، یہی در سطور ایک مکمل انسان کو کھڑا کرتے ہیں. جمالیاتی شعور، سادگی میں بلاغت، انبساط کی زبان سادہ، سلیس اور مکالماتی ہے. بناوٹ کا تکلف نہیں، خلوص کی مٹھاس ہے. اس لیے شعر کم اور دل کی بات زیادہ لگتا ہے. عشق و حسن، ہجر و وصال کے مضامین میں بھی ایک تہذیب اور شائستگی ہے، اور جب بات عقیدت پر آتی ہے تو قلم خود بخود سجدے میں چلا جاتا ہے. بلند منصب جسے وہ بخشے وہی ہے دار و رسن کا مالک. عزت و ذلت، حیات و موت کے سارے اختیار کا خلاصہ دو مصروں میں ہم نے، آپ نے اور سب نے دیکھا. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا ٹکڑا وہ اپنے میں کیوں نہ ہو مغرور، جہاں گرا تھا کبھی قطرہ وضوء رسول. شاعر نے جغرافیہ کو عقیدت کی نظر سے دیکھا، مٹی کو بھی معطر کر دیا. یہ نظر فاطمی کا ہی کمال فن ہے. حرف آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا
کہ ان بساط یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی شاعری وہی ہے جو ذہن کو جلا دے، روح کو سرور بخشے اور انسان کو عمل پر آمادہ کرے۔ نظر فاطمی نے عظمت کردار اور سیرت گفتار کو بڑی دیانت سے قلم بند کیا ہے۔ 100 بات کی ایک بات، مجھے پورا یقین ہے کہ شعری مجموعہ عالمی افق پر زندگی کا ترجمان بن کر ابھرے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے فکر و فن کی مشعل راہ ثابت ہوگا۔ زور قلم اور زیادہ، زور قلم اور زیادہ، زور قلم اور زیادہ۔ والسلام بہت علیکم۔ خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت ہی ماشاءاللہ۔ خوبصورت، بہت ہی عمدہ الفاظ کا چناؤ اور بہت ہی عمدہ تحریر۔ بہت خوب۔ موتی پرودگین۔ ہاں جی، جزاک ویسے اللہ آپ نے خیر۔ اپنی طبیعت خوبصورت کی باتوں کے لیے شکریہ۔ باوجود آپ نے لفظوں سے وفا نبھائی ہے اور کتاب کو پرکھنے کا حق ادا کیا ہے۔ بہت ہاں شکریہ ڈاکٹر احسان تابش صاحب۔ اور ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ نصرت نسیم صاحبہ۔ اگر آپ ایزی ہیں تو آپ بات کریں محترمہ نصرت نسیم صاحبہ۔ اور مزید دوسری جو شخصیت ہے ہمارے ساتھ وہ ہے محترم جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب۔ جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب، آپ اپنا ویڈیو آن کر لیں اور اپنی گفتگو فرمائیں۔ آن کر ہوگی جی سر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ احسان صاحب کو میرا سلام کہیے گا، احسان ثانی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، بخیریت ہوں، بقید حیات ہوں۔ ذرا دعاؤں کی ضرورت ہے، کچھ اپاہج حفظہ ہو گیا ہوں، ٹانگ کا فریکچر ہوا، اب چلنا پھرنا ذرا دشوار ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت، اب آپ جوان ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب آپ جوان ہوئے ہیں، ماشاء اللہ۔ میں نے 93 بہاریں تو دیکھ چکا ہوں۔ اب واللہ عالم بصواب، اب آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا آپ کی دعائیں شامل حال رہی۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جناب رفیع الدین ذکی صاحب، آپ بھی 60 والا فارمولہ استعمال کریں، آپ 93 کو 39 کر لیں۔ وہ چہرے سے ہوتی ہے داستہ میری، وہ ہو چکا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ہمت ہے، حوصلہ ہے آپ۔ ماشاء اللہ، آپ کی حوصلہ افزائی رہی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے 2 احسان پیدا کیے۔ ایک احسان دیا اللہ تعالیٰ نے انڈیا کو اور ایک پاکستان کو دیا۔ جو پاکستان میں تھے ان کا نام احسان دانش تھا، اور جو انڈیا میں ہے ان کا نام احسان تابش ہے۔ وہ تابندگی پھیلا رہے ہیں، روشنی پھیلا رہے ہیں، اور دانشوری پاکستان میں حصے آئی ہے اور روشنی انڈیا کے حصے میں آئی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کمال آپ نے کیا ہے رفیع الدین ذکی قریشی اور صاحب۔ یہاں آپ نے 2 ذکی سرمد صاحب کو بھی میرا سلام پہنچے، اگر وردک صاحب ہیں، فیاض صاحب، تو ان کو بھی سلام پہنچا دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابھی جناب رفیع الدین ذکی صاحب، آپ نے 2 احسانوں کی بات کی ہے، ایک احسان آپ نے بھی کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے 11 اگست کو ایوان اقبال میں آنا ہے 12 بجے۔ وہاں سیڑھیاں تو نہیں چڑھنی پڑے گی؟ احسان آپ نے کرنا ہے۔ خوش آمدید۔ وہاں سیڑھیاں تو نہیں اس دن مشاعرہ ہوگا اور آپ نواز کمل صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ مہربانی، نوازش، ذرا نوازی انشاءاللہ، ملاقات ہوگی جناب سے۔ زندگی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ کمل صاحب، آپ کھلے رہیں، کھلتے رہیں، اور نیچے سے اور بہت سے کمل نکل آئے نیچے سے پانی میں۔ مجھے بھی سیراب کر دیجیے گا، آپ تو پانی کے ہیں، پانی کے کمل ہیں ماشاءاللہ، آپ تو سیراب کرنے والے ہیں، مجھے بھی سیراب کر دیجیے گا۔ بہت اچھا، مہربانی، جزاک اللہ۔
तो रफीउद्दीन साहब, आप कोई बात करना चाहें कोई आज के प्रोग्राम के हवाले से, या अब मैं या क्या बात, या फिर नई नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें बस अदब के यही हवाले पैगाम है से? कि नात लिखें बावजू होकर, नात पढ़ें बावजू होकर, नात सुने बावजू होकर। तो वाह अच्छा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत में उम्दा बात की थोड़ा सा माशाल्लाह। फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। सलामत रहें, बहुत अच्छी बात की आपने। जी तो जज़ाकल्लाह। ये मुनव्वर जहां साहब को भी मेरा सलाम कह मैंने तो दीजिएगा। आपको पहले ही सलाम कर लिया। जी जी, अल्लाह ताला आपको सेहतमंदी से नवाजे, इसी तरह अदब की खिदमत करती रहे। माशाल्लाह नात देखिए, बहुत अच्छा लिखती आमीन। हैं और गजल बहुत दिलों में उतरते जाते हैं आपके अरशाद। और एहसान ताबिश साहब के भी कलाम माशाल्लाह इन्होंने मुझ पर भी थोड़ा लिखा है, बड़ा मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ अच्छा, मैंने तो सबके लिए लिखा है, मेरे लिए भी बड़ा अच्छा मजमून लिखा है। और अगर अच्छा साहब हो तो उन्हें भी मेरा सलाम पहुंचा दे। इंशाल्लाह अच्छा साहब के लिए जो प्रोग्राम, रफीउद्दीन रकी साहब, अच्छा साहब के लिए प्रोग्राम जुमेरात को होगा उनके एजाज में, उसमें आपने ज़रूर तशरीफ लानी है जूम पर ऑनलाइन, ठीक है? और अभी आप क्योंकि नई नस्ल के दरमियान एक नौजवान मौजूद है, तो हम क्यों ना उनसे बावजू होकर ना सुन लें। हाँ जी, तो आप आज के प्रोग्राम में नात ही पेश फरमा दें ताकि आपकी सजे सजे जब हर पलक पर एक नगीना, नात कहता हूँ। सुभान अल्लाह। सजे जब हर पलक पर एक नगीना, नात कहता हूँ। अता हो जब मुझे ऐसा खजीना, नात कहता हूँ। सजे सजे जब हर पलक पर एक नगीना, नात कहता हूँ। अता हो जब मुझे ऐसा खजीना, नात कहता हूँ। ये मुझ पर मुहसिन इंसानियत का खास एहसान है। ये मुझ पर मुहसिन इंसानियत का खास एहसान है, जो आया नात कोई का करीना, नात कहता हूँ। ये मुझ पर मुहसिन इंसानियत का खास एहसान है कि आया नात गोई का करीना, नात कहता हूँ। मेरे चारों तरफ बहता है रंगो नूर का दरिया, मेरे चारों तरफ बहता है रंगो नूर का दरिया, ख्यालों में समाया है मदीना, नात कहता हूँ। मेरे चारों तरफ बहता है रंगो नूर का दरिया, ख्यालों में समाया है मदीना, नात कहता हूँ। पे नजरे शहे दौरा नहीं कुछ पास सरमाया, पे नजरे शहे दौरा नहीं कुछ पास सरमाया, सजाकर अश्क हसरत का सफीना, नात कहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पे नजरे शहे दौरा नहीं कुछ पास सरमाया, सजाकर अश्क हसरत का सफीना, नात कहता हूँ। अलियो काबो हसानो बुसीरी, अलियो काबो हसानो बुसीरी से जकी मुझको, अलियो काबो हसानो बुसीरी से जकी मुझको, मिला है विरसाइक सीना बसीना, नात कहता हूँ। अलियो काबो हसानो बुसीरी से जकी मुझको, मिला है विरसाइक सीना बसीना, नात कहता हूँ। सजे जब हर पलक पर एक नगीना, नात कहता हूँ। अता हो जब मुझे ऐसा खजीना, नात कहता हूँ। जज़ाकल्लाह, नात का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब रफीउद्दीन रकी साहब। सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा। और वालेकुम सलाम। आप इस वालेकुम अस्सलाम। मैं सबको सलामत जी जी रफीउद्दीन रकी साहब, 1 मिनट आपका। कि तकरीर कार में सिर्फ 3 शख्सियात ऐसी हैं जिन पर कोई कानून लागू नहीं होता, जिसमें 2 मेल हैं और 1 फीमेल। और अभी अभी हमने एक स्पेशल मीटिंग की है, मैंने और नवाज साहब ने और आबिद ने और सखी सरमद साहब ने, तो उसमें वो चीज़ डिस्कस भी हुई थी। और जो 3 शख्सियात हैं जिन पर कोई कानून लागू नहीं होता, यानी हमारे वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हैं, उनमें पहले नंबर पर आप हैं, जो हमारे मौजूद तरीन तकरीरकार हैं और 90 प्लस हैं। और दूसरे पर सारे अच्छा साहब हैं, और वो भी अपनी मर्जी से अपने काम को सरअंजाम देते हैं। और फीमेल में मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां साहिबा हैं,
جو माशा हमारे माशा दुआओं का मंबा हैं, और बेशक उनकी पुरखूस दुआएं हमारे लिए कामयाबियों के नए रास्ते माशा ही माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह और इंशाल्लाह 11 तारीख को जब आपने आना है तो वो सिर्फ मुशायरे का प्रोग्राम है जश्न आज़ादी के हवाले से ईवान इकबाल में, उसमें आप मेहमान ख़ास हैं। और जबकि उसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल राइटर कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तख्लीक कार की तरफ से जो ज़मीनी बुनियादों पर दिया जाने वाला पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो आपको दिया जाएगा। जरा नवाजी माशाल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह शुक्रिया बहुत माशाल्लाह बहुत नंबर शुक्रिया पर मेहरबानी लाहौर में ही गिलानी साहब हैं, माशाल्लाह और फिर हमारे साथ वाह वाह। बाकी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपकी आमद का, आपकी गुफ्तगू का, आपकी शिरकत का, और आपके उन दो एहसानों की एक खूबसूरत वजाहत का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी आपका शुक्रिया, इज्जत अफजाई का, हौसला अफजाई का बहुत बहुत सलामत शुक्रिया। रहे इंसान मुनव्वर दुआ फरमा साहबा दे को तो भी मेरा ज्यादा सलाम अच्छा है, यादगार हो जाएगा। अब मैं आप सब तवज्जो के साथ दावा देता हूँ मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा को, जो मलका रबोताज हैं। उनका हाल ही में एक बड़ा मेजर ऑपरेशन भी हुआ है और शुक्र अल्लाह बड़ा ऐसे कामयाब हुआ कामयाब है। अपनी खैरियत से भी आगाह करेंगी और अपने कलमात से भी। बहुत जी शुक्रिया मैडम, माशाल्लाह। आइए खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगी मेरी शिफाए कामना और आजला के लिए दरख्वास्त करें। अभी वो कर रहे की हैं। तरह हाँ हाँ, वो हो बहाल रही नहीं है, लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम से दूर नहीं रह सकती, वरना बाकी सोशल मीडिया से दूर हूँ आजकल। अल्लाह तो ने सिर दे आपको। हाँ बस बहुत बहुत अभी काफी मसाइल चल रहे हैं। ऑपरेशन तो हो जाते हैं, फिर बाद की चीजें होती हैं। काहे का ऑपरेशन हुआ नुसरत? अल्लाह ताला ये आसानियां अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, जी सबकी जी, दुआएं आपसे खुसूसी दरख्वास्त है एहसान ताबिश साहब, आप अपनी इंशाअल्लाह। दुआओं में याद आप सब दुआओं में शामिल रहती हैं, अल्लाह ताला से रखिए। इस्तेकामला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 2 साल आमीन। पहले मेरी ये टांग फ्रैक्चर हुई थी और राड रखा था ऑपरेशन, तो वो हड्डी नहीं जुड़ सकी। तो अब अल्लाह ऑपरेशन करके पुराना राड निकाला है, नया राड, तो ये ज्यादा मुश्किल और पेचीदा तकलीफ ऑपरेशन, में इसलिए अल्लाह आज रहम करेगा। तो बस दुआ करें अपने पाँव पे चल सके अपनी। इंशाअल्लाह। आपको सलामती अता फरमाए। जी जी, बस बहुत शुक्रिया। दूसरा, नुसरत आपी अदराहे तफन्नन बात करने लगा हूँ कि अब हमारी मलका ज्यादा खतरनाक हो गई हैं क्योंकि उनके हाथ में अब नया राउड आ गया अरे, है। आपकी आपको दोस्त ने, आप इतनी अच्छी अच्छी अलकाब सुनाते हैं, खुश हैं। इंशाल्लाह आप जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर इस्लामाबाद वाले प्रोग्राम में आपने आना है। इंशाल्लाह फिर आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बस दुआ करें ना, मैं उस वक्त तक ठीक। हो इंशाल्लाह जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। या हयो या कथा कलाम, या हयो या कयूमो या रहीमो या करीमो या रब्बुल आलमीन का विर्द जरूर किया करें। जी जी, करती रहती हूँ मुख्तलिफ चीजें। जी जी बहुत शुक्रिया। बहुत ये शुक्रिया। मेरी पहली किताब है, इजाजत है पढ़ूं? जी जी ये पढ़े। कहकशां है ये मेरे काबू की, जी जी इसमें तकरीबन हर नसर की हर सिंध में, तो जी आज जी इसे मैं ये पढ़ने लगी हूँ। जिंदगी खुशी और गम का इम्तिजाज उन्वान है। वक्त जिंदगी के जख्मों पर धीरे धीरे मरहम का काम करता है, और लगता है कि जख्म मुंदमिल हो गए, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि भरते ही नहीं। ऐसा ही गम मेरे जवासाल भाई की मौत का था, जो दो छोटे से बच्चे छोड़कर एन आलम शबाब में दागे मल्फार कर दे गए। मोहम्मद फहद मेरा भतीजा उस वक्त 5 साल का था, और नूरुलैन सिर्फ 1 साल की। ये सदमा हम सबके लिए कितना अंदोनाक और ऊपरसा था। इसकी शिद्दत और गम की गहराई और गहराई नापने के लिए कोई अल्फाज नहीं। सबसे ज्यादा गम भाभी और अम्मी को था, जिनका जमील उर्फ जुगनू, जो इसमें बामुसम्मा थे, जो वाकई जमील और शकील थे। मर्दाना हुस्न और जमाल का पैकर, नीली आंखें, चमकती हुई रोशन पेशानी, सुनहरी मूछें, और रंगत ऐसी खिलती हुई कि बात करते तो कान और गाल सुर्ख हो जाते।
हंसते हुए डिम्पल पड़ते और हसीन लगते। अल्लाह सुब्हान तआला ने ज़ाहिरी हुस्न के साथ बातनी हुस्न से भी नवाजा था, इसलिए सबकी आंखों का तारा हम 3 बहनों के बाद मन तो मुरादों से आने वाला ये शहजादा जब राय अदम का मुसाफिर हुआ तो सबको गमगीन कर गया, खास तौर पर भाभी और अम्मी को आंसू दे गया। मरते दम तक अम्मी की आंखों में आंसू और लबों पर उसका नाम रहा। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर सितारा शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहार गया वो। 3 बेटियों के बाद इसके आने से खुशियों के रंग और उजाले फैल गए। तो यूं भरी बहार और आलम शबाब में चले जाने से गम के अंधेरे छा गए और आंसुओं की वो घटा कि आज इतने सालों बाद भी उसका नाम लेती ही बरस पड़ती है। माँ जब तक जिंदा रही, बकौल उनके कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि वो याद करके रोई ना हो। अब दादा दादी की मोहब्बतों का मरकज और महवर उसके बच्चे फहद और नूरुलैन थे, जो सारे घर की आंखों के तारे थे। वक्त क्या है, गुजरता चला जाता है। फिर जब फहद बैंक में आला ओहदे पर फायज हुआ तो अम्मी खुशी से निहाल हो गई। उनकी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द उसका सेहरा देखें। मेरी अम्मी को कांच की चूड़ियां और मेहंदी बहुत पसंद थी, मगर इस हादसे के बाद उम्र भर मेहंदी नहीं लगाई। अक्सर कहा करती, फहद की शादी पर मेहंदी भी लगाऊंगी और चूड़ियां भी पहनूंगी। अपना सोने का लॉकेट भाभी को दिया कि संभाल कर रख ले, अगर जिंदा रही तो दुल्हन को खुद पहनाऊंगी और अगर ना रही तो नुसरत पहना देगी। शायद उन्हें अंदाजा था कि वो जिस खुशी की मुंतजिर हैं वो नहीं देख पाएंगी। जनवरी की सुबह वो अपने खाले के हकीकी से जा मिली। इनके जाने के बाद उनकी तमाम दुआएं रंग लाई, जो अस्पताल के बिस्तर पर भी मांगा कर दी। नूरुलैन डॉक्टर बन गई और 25 दिसंबर को वो भी पिया देश सुधार जाएगी। आज फहद का निकाह है, वो साथ सईद जिसका अरमान लिए वो चली गई। देखे अम्मी, मैंने मेहंदी लगाई है। कितने चेहरे, कितनी यादें, कितनी बातें मेरे आसपास हैं। यादों के हिसार में मेरा गला रुंध गया। म्यूजिक है, शोर है, खुशी का समा है, मगर ऐसा क्यों होता है कि खुशियों के पस मंजर में गम और दुख की दास्तान छुपी होती है। खुशी और गम का एक ऐसा संबंध है। निगाह की रस्म अदा हुई और फहद को अंदर लेकर आए तो उसके साथ साथ तुम थे। मेरे जुगनू अपनी मखसूस चमक दमक के साथ, तुम्हारी नीली आंखें खुशी से चमकती हुई, रोशन पेशानी हस्बे मामूल, सुर्ख गाल और गालों में डिंपल पड़ते हुए। किसी ने कहा दूल्हा मियाँ का बाप बहुत खूबसूरत है, तो किसी का कहना था बड़ा भाई लग रहा है। मैं अपने बाजू वाक किए बेख्तियार आगे बढ़ी। सामने मेरा छोटा भाई था, तो वो भी ऐसी कैफियत में था। शायद उसने भंगड़े के लिए हाथ उठा दिए। ये भंगड़ा था, ये रक्स दरवेश। इस लम्हे की कैफियत को बयान करने से कलम आजिज है। वो इतना जज्बाती लम्हा आहत तहरीर में नहीं आ सकता। बस स्टेज से उतर कर एक तरफ जाकर खूब रोई, बकौल नासिर काजमी। खुशी की रुत हो के गम का मौसम, नजर उसे ढूंढती है हरदम। आपकी समाअत का शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला अगर बहुत ही दिलसोज वाक़या। अब माशाल्लाह इतना अरसा गुजर गया। अब बच्चों की शादी के बाद हमारे दिल से यादों से अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहतरमा सईदा हसन शीन। चाहूंगा कि मोहतरमा सईदा मुनव्वर जहां साहिबा आप दुआ फरमा दें। अच्छा। या रफी साहब, मेरा ख्याल है कि उनसे एहसान भाई से कही, हाँ रफी भाई से कही। रफी भाई जी, मोहतरम जनाब रफी उद्दीन रफी साहब, आज के प्रोग्राम के इख्ताम पर आप दुआ फरमा दें ताकि हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا اللہ ہم روحان صاحب کی خیر فرما، حاضرین محفل کی خیر فرما، جتنے شرکاء ہیں اس محفل میں سب کی خیر فرما، بلکہ جو اس میں نہیں آ سکے کسی وجہ سے ان کی بھی خیر فرما، حاضرین کی خیر فرما، غائبین کی خیر فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما. میرے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، انتشار سے بچا. میرے اللہ ادیبوں شاعروں کو اپنے دومان میں رکھ، اچھے نیک اور اچھا کلام لکھنے کی توفیق عطا فرما، رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ سب کی خیر فرما. پاکستان کو اپنے دومان میں رکھ، پاکستان کے مسائل حل فرما، پاکستان کو نیک اور صالح قیادت سے نواز، پاکستان کے اہلیان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنے حفظ و امان میں پاکستان کو حفظ و امان، پاکستان کی چپے چپے کی حفاظت فرما. میرے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سب کو صحت مندی سے نواز، جتنی مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں مصائب میں گرے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہماری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا. میرے اللہ ہماری مقصد بھی فرمانا، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، عزت آبرو عافیت کی موت نصیب فرمانا. میرے اللہ مرتے وقت اپنا کلمہ نصیب فرمانا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرمند فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحابہ اجمعین برحمتک. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سب کو میری طرف سے سلام پہنچے، سب کی خیریت. الحمد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح ادب کی خدمت کرتے رہیں، شاعروں کی خدمت کرتے ہیں، ادیبوں کی، قلم کاروں کی خدمت کرتے رہیں. آپ کی یہ خدمات قبول. آمین. جزاک اللہ. جہاں سے آپ کو میرا سلام پہنچے، صحت مندی کی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے مسائل حل فرمائے. ذری دنیا کثیر بیگم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس کے حوالے سے سب کی خیر مانگتا ہوں. جزاک اللہ. بہت بہت ٹھیک ہو گیا آپ نے. اللہ حافظ رفیق صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ.